جہاں پھینٹی کھائی ہے وہیں انجیل سنائی ہے، وہیں شاگرد کیے ہیں، اور پھر وہاں سے اس شہر کو، ان شہروں کو چلے گئے ہیں جہاں سے یہودی آئے تھے اور انہیں مارا ہے، پولس کو مارا ہے، سنسار کیا ہے اس کو۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ جو کوئی آپ کے ساتھ بیٹھا ہے سہارا دیجئے، کھڑا کیجئے، اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں۔ ہم کلام خدا کو تلاوت کریں گے اور اس کے بعد اگلے 7-8 گھنٹے آپ کو بیٹھنا ہی ہے۔ میرے ساتھ نکالیے رسولوں کے اعمال، اس کا 14واں باب، 21ویں اور 22ویں دونوں آیات ہم مل کر بلند آواز سے پڑھیں گے۔ اور وہ اس شہر میں خوشخبری سنا کر اور بہت سے شاگرد کر کے لسترا اور اکنیم اور انطاکیہ کو واپس آئے، اور شاگردوں کے دلوں کو مضبوط کرتے اور نصیحت دیتے تھے کہ ایمان پر قائم رہو، اور کہتے تھے ضرور ہے کہ ہم بہت مصیبتیں سہ کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ آمین، آمین۔ اپنے ساتھ والے سے کہیے، آج کا کلام جو بھی ہے میرے لیے ہے، میرے گھرانے کے لیے ہے، اس کلیسیا کے لیے ہے، کلیسیائے پاکستان کے لیے ہے۔ آمین، آمین۔ بہنیں ایک ایک سٹیپ آگے ہو جائیں اور اپنی لائنز کو سیدھا کر کے بیٹھ جائیے، آگے ہو کے پھر بیٹھنا ہے۔ پچھلا اتوار جتنے پریشر میں آئے تھے، پریشر میں گزرا تھا، یہ ویک، یہ ہفتہ اتنا ہی زیادہ بابرکت اور مبارک رہا ہے۔ ہیلیلویا۔ آج ہم اس خواب کو پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں جو بہت عرصہ پہلے دیکھا تھا۔ بالخصوص ہمارا یہ خواب تھا کہ ہم اپنا میڈیا سینٹر بنائیں گے، جس میں ریکارڈنگز ہوں گی، ایڈیٹنگ ہوگی، میسیجز جائیں گے ایڈٹ ہو کے، پراپر ریگولر اپلوڈ ہوا کریں گے۔ سم ہاؤ یہ پچھلے کئی سالوں سے اس طرح نہیں ہو سکا تھا، لیکن پچھلے ویک میں خدا نے ممکن کیا کہ ہم اس سب کچھ کے لیے جتنا ایکوپمنٹ چاہیے تھا، سامان چاہیے تھا، کیمراز وغیرہ، لائٹس اور سٹینڈ اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ، پچھلے ویک ہم وہ سارے کا سارا سامان خرید پائے ہیں۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا، پریز گاڈ، ہیلیلویا۔ ایسے لوگ جو آج پہلی بار اس چرچ میں آئے ہیں، حوصلہ کریں، کھڑے ہو جائیں۔ مجھے کئی اور نئے چہرے نظر آ رہے ہیں۔ پریز گاڈ۔ ہزایہ کی فرینڈز آ جائی ہیں اپنی مدر کے ساتھ۔ ونڈرفل، آپ سب کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ آپ سب بھی جتنے آئیے چرچ تالیاں بجا کر انہیں لیونگ برانچ چرچ میں ویلکم کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی اور چرچ میں نہیں جا رہے تو اس چرچ کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ تھینک یو، پلیز بیٹھیے۔ ہمارا ایمان ہے یہ سروس آپ کے لیے برکت کا باعث ہوگی۔ آمین۔ کلام کی طرف چلتے ہیں۔ اور وہ اس شہر میں خوشخبری سنا کر اور بہت سے شاگرد کر کے لسترا اور اکنیم اور انطاکیہ کو واپس آئے، اور شاگردوں کے دلوں کو مضبوط کرتے اور نصیحت دیتے تھے۔ شاگردوں کے دلوں کو مضبوط کرتے اور نصیحت کرتے تھے۔ نصیحت کیا ہے؟ ایمان پر قائم رہو۔ دو چیزوں پہ آج ہم غور کریں گے۔ نمبر 1، ایمان پر قائم رہو، اور نمبر 2، جس چیز کے لیے چرچ تیار نہیں ہے۔ چرچ محبت کے لیے تیار ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، پریز دا لارڈ۔ چرچ برکت کے لیے تیار ہے، ہمیں برکت دی جائے، برکت پر برکت ملے۔ محبت کے لیے تیار ہے، برکت کے لیے تیار ہے، لیکن مصیبت کے لیے شاباش
تیار نہیں ہے۔ نمبر 1 ایمان پر قائم رہو، اور نمبر 2 پچھلے لفظ پڑھیں ذرا، ضرور ہے، ضرور ہے، ضرور ہے۔ سب کہیے ضرور ہے، اپنے ساتھ والے سے کہیے ضرور ہے۔ کیا ضرور ہے؟ یہ پولس اور اس کے ساتھی کی باتیں ہیں۔ جہاں سے بات شروع ہوئی ہے وہ اس شہر میں خوشخبری سنا کر۔ کس شہر میں؟ اگر تھوڑا سا پیچھے آ جائیں تو سٹوری پتہ چلے گی کہ کس شہر کی بات ہو رہی ہے اور اس شہر میں ہوا کیا ہے جہاں پر انہوں نے خوشخبری سنائی ہے۔ دیکھیے ذرا 19ویں آیت سے لکھا، پھر بعض یہودی انطاکیہ اور اکونیم سے آئے اور لوگوں کو اپنی طرف کر کے پولس کو سنگسار کیا۔ خدا کا شکر پاکستان میں ابھی تک ایسا نہیں ہوا ہے۔ کسی خادم کسی خادمہ کو سنگسار نہیں کیا گیا، اور اس کو مردہ سمجھ کر اتنے پتھر مارے ہیں، اتنے پتھر برسائے ہیں کہ وہ نڈھال ہو کے گر پڑا ہوگا اور یہ سوچنے لگے کہ یہ مر چکا ہے، مردہ سمجھ کر کیا کیا؟ شہر کے باہر گھسیٹ لے گئے۔ آپ کو پتا ہے گھسیٹا کیسے جاتا ہے؟ یہاں سے پکڑ کے یا یہاں سے پکڑ کے ایسے۔ یہ عزت کی حالت ہے ایک خادم کے لیے۔ ایسے تو جانوروں کو گھسیٹتے ہیں نا، انہیں گھسیٹ کے، یہ عزت کی حالت تو نہیں ہے۔ پولس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ یہ کسی مصیبت سے کم ہے؟ چرچ، سچی بات یہ ہے ہم مصیبت سہنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کلام یہ کہہ رہا ہے بہت سی مصیبت سہ کر، ایسے نہیں، شغل میلے میں نہیں، تالیاں بجا بجا کر نہیں، پولس کو سنگسار کیا اور اس کو مردہ سمجھ کر شہر سے باہر گھسیٹ لے گئے اور انہوں نے پھینک دیا ہوگا وہاں پر۔ لیکن اس کے شاگرد اس کے ساتھ وفادار تھے۔ سارے شاگرد پولس کے پاس آ گئے۔ اب یقیناً شاگردوں نے اسے ہلایا جلایا ہوگا۔ جب شاگرد اس کے گردا گرد آ کھڑے ہوئے تو وہ اٹھ کر شہر میں آیا۔ اوہو، کوئی دوائی، کوئی کچھ، کوئی چیز نہیں، صرف شاگرد آ گئے ہیں اور پولس اٹھ کھڑا ہوا ہے، اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، دوست، وفادار دوست، شاگرد، وفادار شاگرد، یہ بڑی ڈھال ہوتی ہے، یہ بڑی ڈھال ہوتی ہے۔ کوئی ریمیڈی، کوئی تھراپی نہیں کی اس کو، بس اس کے پاس آئے ہیں اور یہ اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ کیا بات ہے، کیسی اسپرٹ کا کنیکشن ہے اس کا۔ شاگرد پاس آئے ہیں اور یہ اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ لیکن اور دوسرے دن برنباس کے ساتھ دربے کو چلا گیا۔ ایک دن پھینٹی پڑی، مار کھائی، تقریباً مرنے کے قریب ہو گیا، وہ لے کر شہر سے باہر پھینک آئے، اس کو اٹھا کر اس کے پاس، شاگرد اس کے پاس گئے اور یہ اٹھ کر پھر ان کے ساتھ واپس آیا، اٹھ کھڑا ہوا اور دربے کو چلا گیا ہے۔ یہ دربے کی بات ہو رہی ہے۔ پچھلے دن مار کھائی ہے، پتھر کھائے ہیں، اور اب 21ویں آیت کیا ہے؟ اور وہ اس شہر میں، کہاں پر؟ کس شہر میں؟ دربے میں، جہاں پر مار پڑی ہے، جہاں پر پھینٹی پڑی ہے، جہاں پر ستایا گیا ہے، لہو لہان ہوا ہے، اسی شہر میں، اسی ملک میں چھوڑ نہیں دیا، بھاگ نہیں گیا، کوئٹ نہیں کیا، پولیٹیکل اسائلم نہیں لیا اس نے بھاگ کے، وہی مار کھا رہا ہے اور وہی خوشخبری سنا رہا ہے۔ ہیلیلویا! یہ چرچ ہے، یہ کلیسیا ہے۔ ہمارے ہاں ہلکا سا کچھ ہو جائے نا، یونائٹڈ نیشن کو لکھیں چرچ کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے،
اور سب کو ایمبیسی ہے، ان کو کہیں آپ کے تو کنیکشن ہوتے ہیں نا ایمبیسیوں بوسیوں میں، پاسٹر جی کچھ کریں، بڑا پرابلم چل رہا ہے، بڑا پرابلم چل رہا ہے۔ ہر ایک چرچ کو بنیاد بنا کر اپنی اپنی دکان چمکا رہا ہے۔ یہاں پر دیکھتے ہیں جب چرچ ستایا جا رہا ہے تو چرچ نے کوئی پروٹیسٹ کیا ہے؟ چرچ نے ہڑتالیں کی ہیں؟ چرچ ڈی چوک میں گیا ہے اور چرچ نے بینر اٹھائے ہیں اور اس پہ لکھا ہے کہ ہمارے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے؟ جہاں پھینٹی پڑی ہے وہیں پر شکایت نہیں کر رہے، خوشخبری سنا رہے ہیں۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ خوشخبری سنا رہے ہیں، خوشخبری سنا رہے ہیں۔ اور اس شہر میں خوشخبری سنا کر، یہ بھی نہیں خوشخبری سنائی اور بھاگے یہاں سے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ خوشخبری سنا کر اور بہت سے شاگرد کر کے، کلیسیائیں آج اس تاثیر سے، اسپرٹ سے خالی ہیں، شاگرد نہیں ہیں۔ ممبرز ہیں، شاگرد نہیں ہیں۔ سنیے، ممبر ہمیشہ لینے کی بات کرتا ہے، شاگرد ہمیشہ دینے کی بات کرتا ہے۔ ہیلیلویا۔ ممبرز اس لیے بنتے ہیں، بڑے چرچ کے بڑے پاسٹر کے ساتھ اس لیے جڑتے ہیں تاکہ ہمیں کچھ فائدہ ملے، ہمیں کچھ یہاں سے پروفٹ ہو۔ لیکن شاگرد، ان کی نگاہ میں صرف ایک نفع ہوتا ہے، ایک نفع ہونا چاہیے کہ تیرے روح کا دونا مجھ پر ہو۔ ہیلیلویا۔ یہ شاگرد ہے، یہ وہ انوائنٹنگ کو ڈھونڈتا ہے، وہ مسا کی تلاش کرتا ہے، اسے کوئی اور نفع نہیں چاہیے۔ یہ شاگرد بنا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خود بھی شاگرد ہیں۔ ہیلیلویا۔ منادی کی ہے اور منادی کے بعد اب کیا کیا ہے؟ شاگردیت پہ کام ہو رہا ہے، جس کے لیے پاکستانی چرچ ابھی بہت دور ہے، بہت دور ہے۔ لیکن اب یہ ریوائول، یہ بیداری اب یہ چرچز میں آنا شروع ہو گئی ہے، جو بہت پہلے آنی چاہیے تھی۔ لیکن ہم پھر بھی خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا اب اس بیداری کو ملک میں بھیج رہا ہے۔ آمین، آمین، آمین۔ انہوں نے مار کھائی ہے، لیکن وہیں پھر منادی کی ہے، اور منادی کرنے کے بعد وہاں شاگرد بنائے ہیں، اور شاگرد بنانے کے بعد لکھا ہے لسترا اور اکونیم اور انطاکیہ کو واپس آئے۔ اب جو 19ویں آیت پڑھی ہے، یہودی کہاں سے آئے تھے جو ان کے مخالف ہوئے تھے؟ انطاکیہ اور اکونیم سے۔ مائی گڈنس، جہاں پر مخالفت ہو رہی ہے رسول وہیں پر جا رہے ہیں، جہاں پر پھینٹی پڑ رہی ہے رسول وہیں پر انجیل سنا رہے ہیں۔ اور اب مجھے یہ بتائیے، جو خود اس مینڈیٹ کو لیے ہوئے ہیں، اس ویژن کو لیے ہوئے ہیں، انہی کے لیے یہ لکھنا ضروری ہے کہ ضرور ہے کہ ہم بہت سی مصیبتیں اٹھا کر، سہ کر خدا کی بادشاہی کے وارث بنے۔ میں پورا ایمان رکھتا ہوں روح القدس نے ایسا ہونے دیا۔ جانتے ہیں کیوں؟ تاکہ آپ کے اور میرے لیے ایک نمونہ ہو کہ پالوس اور سیلاس اور برنباس اور باقی جتنے رسول تھے، سب کے سب ستائے گئے ہیں، سب کے سب مصیبتوں میں سے گزرے ہیں۔ انہوں نے ہر ایک مصیبت میں فتح سے بڑھ کر غلبہ پایا ہے۔ انہوں نے ایمان کو چھوڑا نہیں ہے، وہ مضبوط رہے ہیں، وہ کھڑے رہے ہیں، اور انہوں نے انتظار کیا ہے کہ خداوند کا ہاتھ بڑھے اور وہ ہمیں اسی جگہ، اسی مقام پر پھر سے سرفراز کرے۔ وہ دیکھتے رہے ہیں کہ ہمارے ہی وسیلہ سے خدا کی بادشاہی کو وسعت مل رہی ہے، قومیں یسوع مسیح پر ایمان لا رہی ہیں، گنہگار بے دین لوگ یسوع مسیح کی بادشاہی کے وارث بن رہے ہیں۔ انہوں نے سٹیپ
बैक नहीं किया, उन्होंने छोड़ नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अपना सर उखली में दिया है। वो मुसीबत की चक्की में पीसे गए हैं और सबब यह है उनकी मुशक्कत, उनकी मुसीबत का अंजाम और इनाम यह है आज बाइबल मुकद्दस हमारे हाथों में है और हम उन स्टोरीज को सुन रहे हैं, हम उसे पढ़ रहे हैं कि इब्तदाई चर्च ने क्या क्या दुख उठाया है, किस किस मुसीबत से गुजरा है, और ये इस दौर के चर्च को भी इसी तरह दुख उठाने हैं, मुसीबतों से गुजरना है। यूं हम खुदा की बादशाही को मुल्क पाकिस्तान में और दुनिया भर में वुसअत दे सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इन्होंने दुख उठाए हैं, मुसीबतें सही हैं, यीशु नाम की खातिर जलील हुए हैं, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी है, ये पीछे नहीं हटे हैं। इन्होंने ये नहीं कहा गर्मी बहुत है अगले महीने से चलेंगे, सर्दी बहुत है मार्च अप्रैल में जाएंगे, नहीं, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। कैद खाना में गए हैं, काट में जकड़े गए हैं, लेकिन इन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप में से कोई कह सकता है आज का कलाम मेरे लिए है? इन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। आप कहेंगे इस चर्च में आकर तो मुसीबत में पड़ गए हैं। अगर आपको कोई कंफर्ट चर्च चाहिए, आरामदेह चर्च चाहिए, बहुत सारे चर्च शहर में हैं, प्लीज वहां जाइए। लेकिन अगर यहां रहेंगे हम मुसीबत उठाएंगे, हम दुखों में से गुजरेंगे, और कलाम ये कहता है अगर दुख उठाएंगे तो जलाल भी देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम जलाल को एक्सपीरियंस करेंगे अगर दुख उठाएंगे तो। तैयार हैं? नहीं ना तैयार? तैयार हैं? तो पहला क्यों नहीं आवाज निकली है वाली? जेड़ा भुखा है ना ओनू सिर्फ जुमला भी पूरा नहीं होंदा रोटी खा, हाँ खानी है, नजर नहीं आन दिया सुबह का निकलिया सा। चर्च दुख सहेंगे तो जलाल भी देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जलाल भी देखेंगे, जलाल भी। जहां फैंटी खाई है वही इंजील सुनाई है, वही शागिर्द किए हैं, और फिर वहां से उस शहर को, उन शहरों को चले गए हैं जहां से यहूदी आए थे और इन्हें मारा है, पौलुस को मारा है, पथराव किया है, इस पे संसार किया है इसको। उन्हीं शहरों में फिर चले गए हैं। अब मुझे ये बताइए, क्या ये वाजिब ना था कि ये इस बात को लिख सकते कि जरूर है कि हम बहुत से दुख उठाकर, बहुत से दुख उठाकर, बहुत सी मुसीबतें सहकर, आप में से शायद किसी को दुख लग रहा हो, पसीना है, स्वेटिंग है, ह्यूमिडिटी है, हबस बड़ी है चरच दे विच, ऐ सब कुछ मेरा पुत्र ऐसी जमीन ते वे खुदा दी बादशाही च इंज दी कोई चीज नहीं है। उत्थे जान लई ए तैयारी दा अमल है, ए एक्सरसाइज है, ए मशक है जिदे चो गुजरना है असा। कहिए मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। कहिए ये कलाम मेरे लिए है, मैं मुसीबतों में से गुजरूंगा, मेरा खानदान मुसीबतों में से गुजरेगा। हालेलुया। लेकिन मैं आपको यह बता दूं, हर एक मुसीबत जिसमें से आप गुजरेंगे, अगर वो मुसीबत खुदा की तरफ से है, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, हर एक मुसीबत में खुदावंद आपका खुदा आपके साथ होगा। ना उसने कभी आपको छोड़ा है और ना वो कभी आपको छोड़ेगा। उसने कहा देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हो। हालेलुया। कोई बुलंद आवाज से कहे ये कलाम मेरे लिए है। हालेलुया। जो मुसीबतों में डालेगा वो मुसीबतों में राह भी पैदा करेगा। हालेलुया। वो राह भी पैदा करेगा। इकुनियम और अंताकिया को वापस आया और शागिर्दों के दिलों को, अब यहां उन्होंने शागिर्द पैदा नहीं किए, यहां जो ऑलरेडी शागिर्द हैं उनके दिलों को क्या कर रहे हैं? स्ट्रेंथन कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। मजबूती क्या है?
میں ایمان رکھتا ہوں کہ انہوں نے بتایا ہوگا پولس کے ساتھ یہ ہوا ہے. پولس کہتا ہوگا پتھراؤ کیا ہے مجھ پہ, پتھر برسائے ہیں, یہ زخم دیکھ لو, یہ آنکھ پھوٹی ہوئی ہے, ناک سے لہو بہا ہے, میرے بدن پہ نشان ہے پتھروں کے, زخمی ہوں میں. تو پولس تجھے ریسٹ کرنا چاہیے. کہتا ہاں میں اس لیے تمہارے پاس نہیں آیا کہ میں آرام کروں, میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں اپنے زخم دکھا کر میں تمہارے دلوں کو مضبوط کر سکوں. ہاللویا, میں تمہارے دلوں کو مضبوط کر سکوں, میں تمہیں قوت اور طاقت دے سکوں, میں تمہیں بتا سکوں کہ جس کی شاگردی تم نے کی ہے یہ راہ آسان نہیں ہے. اس راہ میں کانٹے ہیں, اس راہ میں دکھ ہیں, اس راہ میں مصیبتیں ہیں, اس راہ میں سنسار کیا جانا ہے. لیکن دیکھو چند دن پہلے میں سنسار کیا گیا تھا, لیکن آج تمہارے سامنے کھڑا ہو. میری گواہی زندہ گواہی ہے. میں کسی گورے کی گواہی نہیں سنا رہا, میں اپنی گواہی سنا رہا ہوں. میں اپنے بارے میں بتا رہا ہوں کہ میں نے مصیبتیں اٹھائی ہیں, لیکن اس کے باوجود میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں. خداوند میرا خدا میرا مددگار رہا ہے اور وفادار رہا ہے. اس نے مجھے بچایا ہے, وہ تمہیں بھی بچائے گا. ہاللویا. یہ سکھا رہا ہے انہیں, لیکن سکھا ایسے نہیں رہا, یہ خود اس تجربے میں سے گزرا ہے, پھر سکھا رہا ہے. پھر یہ دکھ اٹھائے ہیں اس نے دکھ اٹھائے ہیں, یہ مصیبتوں میں پڑا ہے. شاگردوں کے پاس واپس آیا ہے اور ان کے دلوں کو کیا کر رہے مضبوط کر رہا ہے. جب کوئی بری خبر سنتے ہیں تو ہمارا دل بیٹھ جاتا ہے. ہوتا ہے ایسے کہ نہیں ہوتا؟ کہتے میرا تو دل ہی بہ گیا ہے. کئی پرانے بابے قوموں کر دے دل, قوموں کر دے. اچھا یہ کی مطلب نہیں, انجی ہوندا ہے, مطلب نہیں پتا کہ قوموں کر دے. ایکسیڈنٹ سنا دل بیٹھ گیا, کسی کی ڈیتھ ہو گئی دل بیٹھ گیا, کوئی بری خبر سن لی. اب جس کے بارے میں بری خبر سنی ہے وہ شاید ہاسپٹل میں ہے, وہ روڈ پہ پڑا ہے, مر گیا ہے, کہیں نہیں ہے, آپ کو نہیں پتا, لیکن آپ نے خبر سنی اور آپ کا دل بیٹھ گیا. یہاں سٹوری تھوڑی فرق ہے. یہاں جس کی خبر سنی ہے یا جس کے بارے میں سننا تھا وہ شخص خود موجود ہے اور وہ خود حاضر ہو کے موجود ہو کے وہ انہیں بتا رہا ہے تمہارا دل نہ گھبرائے. میں اپنی سٹوری, اپنی گواہی پیش کرتا ہوں, بتاتا ہوں, سکھاتا ہوں, اس لیے نہیں کہ تمہارا دل بیٹھ جائے, بلکہ میں اس ایمان کے ساتھ آیا ہوں, اس قوت, اس تاثیر, اس انوائنٹنگ میں آیا ہوں کہ میری اس گواہی کے باعث تمہارے دل بیٹھ نہ جائیں بلکہ تمہارے دل مضبوط ہو جائیں. ہاللویا. پولس اپنی گواہی سنا کر, اپنی مصیبتوں کا ذکر کر کے, اپنے سنسار کیے جانے کا ذکر کر کے ان کے دلوں کو مضبوط کر رہا ہے. ہاللویا. آپ کی ٹیسٹمنیز, آپ کی گواہیاں لوگوں کے دلوں کو مضبوط کر سکتی ہیں. بلند آواز سے کہیے آمین. آپ کی ٹیسٹمنیز, آپ کی گواہیاں, آپ کے شخصی تجربے لوگوں کے دلوں کو مضبوط کر سکتے ہیں. لیکن یہ تجربے اس وقت مضبوط کریں گے, نمبر ایک, جب یہ تجربے ہوں گے, جب آپ ان تجربوں میں سے گزریں گے. نمبر دو, جب آپ بھائیوں کو, بہنوں کو ان کے گھروں میں بیٹھ کر یہ بتائیں گے کہ مسیح کی خاطر میں نے کیا کیا دکھ سہے ہیں. پھر خاندان مضبوط ہوں گے, لوگ مضبوط ہوں گے, نوجوان نسل مضبوط ہوگی, ان کے دل قوی ہو جائیں گے, وہ اسٹرینتھن ہو جائیں گے, اور آپ کی ٹیسٹمنیز کے وسیلہ سے اور بہت سارے خادم اور خادمائیں اٹھ کھڑی ہوں گی. آمین آمین. مصیبت میں پڑنے کا ایک اپنا مزہ ہے, لیکن
سب کہیے لیکن اپنے گناہوں، اپنے پاپوں، اپنی بدعمالیوں کے باعث اگر مصیبت میں پڑے ہیں، اس میں دکھ ہے، اس میں رنج ہے، اس میں یہ مصیبت یہ کٹتی نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ خدا کے کام کے لیے مصیبت میں پڑے ہیں، میں گارنٹی دینا چاہتا ہوں ہر اس مصیبت کا انجام خدا کا جلال ہوگا جو یسوع مسیح کے لیے اٹھائی جائے گی. ہاللیلویا. ہر اس مصیبت کا انجام خدا کا جلال ہوگا جو مسیح کے لیے اٹھائی جائے گی. پولس کہتا ہے اگر شرارت کر کے مکے کھا رہے ہیں تو یہ تو ہمارا انعام ہے. شرارت کا انجام کیا ہے؟ ہماری دادی کہتی ہوتی تھی تگڑے دا ہورا تے ماڑے دی گال. ماڑے نے گال کڈنی ہے تے تگڑے نے اگوں مکا سر چ سدھا. شرارت کر کے کیا کھائیں گے؟ مکے کھائیں گے نا. شرارت کر کے مکے. لیکن اس کے ساتھ پولس کہتا ہے اگر نیکی کر کے مکے کھاتے ہیں تو یہ خدا کے حضور پسندیدہ ہے، یہ مقبول ہے خدا کے حضور. تو اب دیکھیے ذرا، انہوں نے مار کھائی، پھینٹی کھائی، سنسار کر کے اس کو چھوڑ دیا. لیکن اس کے فوراً بعد پولس کیا کر رہا ہے؟ اپنے شاگردوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ منادی کر رہا ہے، خوشخبری سنا رہا ہے، انجیل سنا رہا ہے. مار کھائی لیکن پھر انجیل سنائی، انجیل سنائی پھر مار کھائی، مار کھائی پھر انجیل سنائی، انجیل سنائی پھر مار کھائی. ارے یہ کیسا زبردست ریلیشن شپ ہے. ایک طرف اظہار رسانی ہے، دوسری طرف انجیل کی منادی ہے. ایک طرف دکھ اور مصیبتیں ہیں، دوسری طرف خدا کی بادشاہی ہے. اور پولس اور دیگر رسول انہی 2 سٹیپس پہ چلتے جا رہے ہیں. ادھر آتے ہیں تو مار پڑتی ہے، ادھر آتے ہیں تو خوشخبری سناتے ہیں، ادھر آتے ہیں تو ٹھکائی ہوتی ہے، ادھر نکلتے ہیں تو خدا کی بادشاہی کی باتیں کرتے ہیں. تو یہ کر کے اگر مکے پڑے، مار پڑے، ٹھکائی ہو، لان تان ہو، سنسار کیا جائے تو یہ سب کچھ ہمیں قبول ہے، کیونکہ یہ ہماری ذات کے لیے نہیں ہے، یہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے لیے ہے، اس کی بادشاہی کے لیے ہے. اور اس کے لیے ہمیں جو کچھ بھی کہا جائے، کیا جائے ہمارے ساتھ، ہم اس سب کچھ کو سہنے کے لیے تیار ہیں. بلند آواز سے کہیے آمین. یا تو آپ چرچ چھوڑ جائیں گے یا اپنے ساتھ والے سے کہو ٹھیٹ ہو جاؤ. پادری صاحب بھی بڑے ٹھیٹ جے. کہو. تو اگر آپ کہتے ہیں میں ٹھیٹ نہ ہوں، میٹھی گولیاں بیچوں یہاں پر، اچھی باتیں کروں، برکت دوں، تو پھر ٹھیک ہے. یا وہ سناؤں جو خدا کا کلام ڈیمانڈ کرتا ہے. وہ چیزیں. اور اگر یہ منادی آج سے 50 سال پہلے شروع ہوئی ہوتی، آج پاکستان کی حالت فرق ہوتی. ہم قرضوں کے نیچے دبے نہ ہوتے، ہم قرض دینے والے ہوتے. ہاللیلویا. ہم قرض دینے والے ہوتے. لیکن چونکہ انجیل نہیں سنائی گئی، کلام کی منادی اس طور پہ نہیں ہوئی ہے، ہم نے ان چیزوں کو سیکھا نہیں ہے، پکڑا نہیں ہے کہ ہمارے لیے کیا کلام ہے اور پھر ہمارے وسیلہ سے کلام کیا ہونا ہے. ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں صرف یہ سکھایا گیا اتوار نو نہ وہی گرجے آنا جے، آگے گر جے. دس دیتا کہ میرے کول 4000 بندہ ہے، 3000 بندہ ہے. لیکن وہ 4000 بندہ 3000 بندہ وہ پورے ہفتے چ کر کی رہا ہے. پھر ہفتے نو پھر کالاں چلیاں جان گیا، پھر میسج چلا اتوار ہے صبح نا چرچ آنا سب نے. آگے چرچ پھر اگلا پیغام کی ہے، کرنا کی ہے چرچ نے، چرچ نے مینڈیٹ کی ہے، چرچ سے کام کیا لینا ہے. اگر یہ سب کچھ پچھلی 5-6 دہائیوں میں شروع ہو جاتا، آج پاکستانی چرچ پوری دنیا میں مشنری بھیج رہا ہوتا. پوری دنیا میں. کوریا کو دیکھیے ذرا، پوری دنیا میں سب سے نمبر 1 لسٹ پہ ہیں. وہ پوری دنیا میں مشنری بھیج رہے ہیں. پوری دنیا میں. پاکستانی ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں کوئی گورا آئے گا، او ساڈے سامنے کرسی ڈا کے بہے گا، اسی جتی لا کے دے اگے بواں گے، او سانو کلام سنائے گا، سانو بلیس کرے گا، گوڈ بلیس یو کہے گا، تے اسی سانو برکت ملے گی تے ساڈا کام چلدا رہے گا. اسی اجے بھی ایہی سوچن ڈے ہاں، ایہی خواب ویکھن ڈے ہاں.
ਕਲਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀਆਂ ਉਸ ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ 'ਚ ਮੂਵ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕਲਾਮ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਲਾਮ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਕਲਾਮ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਕਲਾਮ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ میٹھی گولیاں کھانی ہے کہ کڑوا کلام سننا ہے؟ تکلیف دے گا آپ کو میٹھی گولیاں یا کڑوا کلام؟ یہ یہاں تو کڑوا لگے گا، لیکن اگر اسے نگل کے اندر لے گئے نا تو یہ شہد سے بھی میٹھا ہے، یہ شہد سے بھی میٹھا ہے، یہ شہد سے بھی میٹھا ہے۔ بس اسے ہضم کرنا ہے، اسے قبول کرنا ہے، اسے ریسیو کرنا ہے، اور جہاں جہاں یہ کلام لگ رہا ہے وہاں وہاں یہ شفا کو لے آئے گا، زخم بھر دے گا، ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ دے گا، آپ کی فطرت کو بدل ڈالے گا، آپ کی سوچ کو بدل ڈالے گا۔ صرف اس کلام کو اثر کرنے دیجئے، اسے لگنے دیجئے جہاں لگ رہا ہے، اور یہ کلام آپ کی حالت کو بدل کے رکھ دے گا کہ یہ کلام میرے لیے ہے، یہ کلام کڑوا ہے لیکن میرے لیے ہے۔ ہیلیلویا! یہ انجیل سنا رہے ہیں، جہاں پر مار پڑی ہے، جہاں پھینٹی لگی ہے، انجیل سنا رہے ہیں، باز نہیں آ رہے۔ یہ کون ہے؟ ڈھیٹ ہیں۔ یہ کون ہے؟ میں دعا کے تعلق سے آپ کو سکھا رہا تھا، دعا میں اتنے مضبوط ہو جائیں، اتنے پکے ہو جائیں، اتنے وفادار ہو جائیں کہ ابلیس آپ کو سلوٹ مار کے جائے، لے بھی جوانا تیرے ورگا ٹھیٹ نہیں ویکھیا، کر دعا میں جنیاں کرنے نہیں، میرا راہ ہوئی تے تیرا ہوئی۔ آپ ڈھیٹ ہو جائیں بس دعا کرنے میں اور انجیل سنانے میں، خدا کی بادشاہی قائم ہوگی، خدا کی بادشاہی آئے گی۔ لوگ نجات پائیں گے جب چرچ ڈھیٹ ہو جائے گا، پابند ہو جائے گا، پابند ہو جائے گا۔ یہ ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، مار پڑی ہے انہیں، بدنوں سے خون نکل رہا ہے۔ کر کیا رہے ہیں پھر؟ انجیل سنا رہے ہیں۔ اکنیم اور انطاکیہ کو واپس آئے اور شاگردوں کے دلوں کو مضبوط کرتے اور نصیحت دیتے تھے کہ ایمان پر قائم رہو۔ اچھا، ایمان پر جو قائم رہنا ہے، ایمان تو آپ لے آئے، تو اب ایمان پر قائم رہنے کا کیا مطلب ہے؟ خاص بات جو یہ سین چل رہا ہے، جو سچویشن ہے وہ کیا ہے کہ چرچ ستایا جا رہا ہے، چرچ دکھ میں سے گزر رہا ہے، چرچ کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا ہے، چرچ پر راتوں رات ہلا بولا جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے، خاص طور پہ لیڈرز کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ تو پولس کیا کہہ رہا ہے؟ دلوں کو مضبوط کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، اور آگے نصیحت کیا ہے؟ ایمان پر قائم رہو۔ سنیے، ایمان پر قائم رہنے سے مراد یہ ہے، آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی نے ہمارے مکان پہ قبضہ کر لیا ہے؟ میرا ایک دوست تھا، انہوں نے ڈھوک الہی بخش میں اپنا گھر بنایا، کوئی بدماش ٹائپ لوگ آئے اور انہوں نے ان کے گھر کو خالی کیا، سامان باہر پھینکا اور خود اندر گھس کے بیٹھ گئے، قبضہ کر لیا۔ وہ شریف بندہ تھا بیچارہ، وہ اپنا سامان اٹھا کے کسی کرائے کے بیٹھک میں شفٹ ہو گیا، وہ کرائے پہ بیچارہ خوار ہو رہا ہے۔ قائم رہنے سے مراد یہ ہے، ایمان میں قائم رہنے سے، ایمان میں تو آ گئے لیکن اب اس ایمان میں رکنا ہے، ٹھہرنا ہے، قائم رہنا ہے۔ کوئی چیز ہمیں اس میں سے نکال نہ دے، کوئی چیز، کوئی آزمائش، کوئی بدی، کوئی نافرمانی، کوئی تاثیر ہمیں اس میں سے باہر نہ کر دے، کیونکہ ایمان ہی تو ہے جس کے باعث ہم خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو روبرو دیکھیں گے، ایمان ہی کے باعث۔ اور اگر ایمان ہمارے اندر سے نکل گیا، ایمان ہمارے اندر سے جاتا رہا، تو ہم تو ایک ٹھن ٹھناتا پیتل اور جھن جھناتی جھانجھ بن جائیں گے، جو آواز تو دے رہی ہے لیکن اس کے اندر اثر نہیں ہے، تاثیر نہیں ہے، زور نہیں ہے، وہ اندر سے خالی ہے۔ پولس یہ کہہ رہا ہے، ایمان میں قائم رہو۔ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے
جہاں یہ کہنا پڑے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے وچ آریاں دے پاویں چر جائیے اسی نہیں کچھ ہور جان دے. یہ وہ مقام ہے چاہے ہمیں بھٹیوں میں پھینک دے, آگ چاہے 7 گنا اور بڑھا دی جائے, ہم یہ کہیں ہم اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. چاہے سر کٹتا ہے تو کٹ جائے, میں ایمان کا منکر, ایمان کی منکر نہیں ہوں گا, نہیں ہوں گی. ہاللیلویہ. پالوس یہ نصیحت کر رہا ہے, دلوں کو مضبوط کر رہا ہے اور ساتھ میں نصیحت کر رہا ہے. نصیحت کیا ہے؟ ایمان میں قائم رہنا. ابھی اگر آپ نے انڈیا کی کچھ ویڈیوز دیکھی ہوں جہاں پر انہوں نے عورتوں کو بالکل برہنہ کر کے کپڑے اتار کے انہیں وہ باہر گلیوں میں پھراتے رہے ہیں اور بعد میں انہیں کوڑے مارے ہیں, بڑا ہی ذلیل کیا ہے, مار دیا جگہ پہ مار. کوئی کسی کا اعضاء کہیں کوئی پڑا ہے, کوئی کسی کا کوئی اعضاء کہیں پڑا ہے. ایک عجیب کرب میں سے وہ لوگ گزرے ہیں, ایک عجیب کرب میں سے. جانتے ہیں کیوں؟ مسیح پر ایمان لانے کے باعث. مسیح پر ایمان لانے کے باعث. مجھے بتائیے, انہوں نے ایمان کا سودا نہیں کیا, وہ ایمان کے منکر نہیں ہوئے. جب تک یہ غیرت, یہ ذیل, یہ جوش اور یہ جذبہ آپ کے اندر پیدا نہیں ہوگا نا, آپ مسیح کے سچے گواہ نہیں بن سکتے ہیں. سنیے چرچ, میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں, آپ کے پاسٹر جی تسی تے کوئی اچھی گل کرو نا, تسی تے پاسٹر صاحب ہو, انج دیاں گلاں نہ کریا کرو, تسی صرف گوڈ بلیس یو کیا کرو. گوڈ بلیس یو نے تو سانو پتہ نہیں لگن دیتا کہ ساڈے نہ ہونا کی ہے اگے. ہم بس یہ چاہتے ہیں پاسٹر جی برکت دے دے, پاسٹر جی بلیس کر دے, بلیس کر دے, بلیس کر دے, بلیس کر دے. او بلیس نہیں کر دیں, اے دے لئی تیار ہو جڑی مصیبت پین والی ہے سر دے اوتے, او دے لئی تیار ہو. ابھی ٹائم آنے والا ہے جب دشمن ہمارے گھروں میں گھسیں گے. کس چیز کا فیصلہ کریں گے آپ؟ پچھلے سنڈے تو ہم نے فیصلہ کیا, ایک فیصلہ کر لو کس کی پرستش, لیکن آج ایک اور فیصلہ ہے. جان قربان کرنی پڑے گی, لہو دینا پڑے گا, مسیح کی غیرت میں جان دینی پڑے گی آپ کو. اس چیز کے لیے چرچ تیار نہیں ہے, اس چیز پہ کمپرومائز کر جائے گا, انکار کر جائے گا, منکر ہو جائے گا یسوع مسیح کا. لیکن یہ سب کچھ ہونا ہے, یہ ہونا ہے. متی 24ویں باب میں یسوع نے یہ سب کچھ بتا دیا ہے, یہ ہونا ہے. شریر بھی انتہا کو پہنچے گا اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کی بادشاہی بھی اپنے انجام کو پہنچے گی. شریر نے بھی اب پورا زور لگانا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ میرا انتہائی تھوڑا وقت رہ گیا ہے. لیکن اس کے ساتھ خدا کو تو آلریڈی پتا ہے کہ اس کا وقت کتنا تھوڑا رہ گیا ہے. خدا کو تو اس لمحے کا بھی پتا ہے کہ میں نے کب اپنے بیٹے کو دوبارہ بھیج. لیکن چرچ اس سے پہلے ہمیں کرنا کیا ہے؟ لوگوں کے دلوں کو مضبوط کرنا ہے اور ایمان میں قائم رہنا ہے. ہاللیلویہ. اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی جانب اٹھائیے اور بلند آواز سے کہیے کہ یہ کلام میرے لیے ہے. آنکھیں بند کیجئے, دونوں ہاتھ آسمان کی جانب اٹھائیے اور کہیے یہ کلام میرے لیے ہے. بلند آواز سے کہیے میں دکھ اٹھاؤں گا, میں مصیبت سہوں گا, انجیل کی منادی کروں گا, یسوع مسیح کا گواہ بنوں گا اور میں ہرگز پیچھے نہیں ہٹوں گا. میں قیمت چکاؤں گا لیکن انجیل سناؤں گا. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. یہ کلام کس کے لیے ہے؟ آمین. یہ کلام میرے لیے ہے. یہ دکھ اٹھا رہے ہیں, تکلیف میں سے گزر رہے ہیں, مصیبتوں میں سے گزر رہے ہیں, لیکن انہوں نے سٹیپ بیک نہیں کیا, ہمت نہیں ہار گئے, پیچھے نہیں ہٹ گئے. یہ سیاسی لوگوں کے پاس نہیں گئے ہیں کہ سر جی ہمارا کچھ کریں, ہمیں نہ وہاں پہ عبادت نہیں کرنے دے رہے, سر جی ہمارا کچھ کریں. خدا سے بات کی آپ نے, خدا سے مدد مانگی آپ نے, یا آپ سیدھے ڈی چوک کے خواب دیکھ رہے ہیں؟ آپ کسی سیاسی چکر میں آ گئے ہیں, آپ یہاں سے بھاگ جانا چاہتے ہیں, سیاسی پناہ لینا چاہتے ہیں. ارے جو دکھ, جو مصیبت ابھی جو چرچ پہ آنی ہے وہ تو آئی نہیں ہے پاکستان میں ابھی تک.
ابھی تو ہمیں اس میں سے گزرنا ہے جس کے لیے آپ کو تیار کر رہے ہیں. اپنے ساتھ والے سے کہیے میں تیار ہونے کے لیے تیار ہوں. آمین. ہمیں یہ مضبوط کر رہے ہیں, دلوں کو نصیحت کر رہے ہیں, ایمان میں قائم رہنا ہے. اور چرچ, آپ ایمان کی بات کر ہی تب سکتے ہیں جب آپ خود ایمان پہ قائم ہوں. ادروائز تو آپ کو پتہ ہی نہیں ایمان کا تجربہ کیا ہے. آپ کیسے لوگوں سے بات کریں گے؟ پاکستانی چرچ نے ایمان کم اور مان زیادہ رکھا ہے. مان کیا ہے؟ مینوں میرے بھرا تے بڑا مان ہی, مینوں میرے دوستاں تے بڑا مان ہی, ایک فون کراں تے بادشاہ. مان ٹوٹے ہیں, ٹوٹیں گے, ٹوٹتے رہیں گے. لیکن ایمان کے لیے پولس یہ کہہ رہا ہے, ایمان میں قائم رہو. ہیلیلویا. ایمان میں, اس سے آگے پیچھے نہیں ہونا. میں آپ کو بتاؤں, آپ کا مان جو ہے نا وہ ڈس اپوائنٹ کر سکتا ہے, آپ کو مایوس کر سکتا ہے. آپ جس پہ مان رکھتے ہیں, آپ اسے فون کر رہے ہیں, اور وہ فون ہی نہیں اٹھا رہا, یا اس کی بیٹری ڈاؤن ہے, نمبر بند ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ لیکن جو ایمان کی بات ہے نا, اس میں پامیں بیٹری ڈاؤن ہے تو پامیں نیٹ ورک بند ہے. ایمان میں کی گئی دعائیں آسمانوں پر پہنچتی ہیں. ایمان میں کیے گئے فیصلے, ایمان میں لیے گئے ڈیسیژنز, یہ ویلیو رکھتے ہیں خدا کی نگاہ میں, اور خدا ان کو آنر کرتا ہے. اپنے ساتھ والے سے کہیے مان نہیں ایمان رکھنا ہے. یس یس یس, دونوں طرف کے لوگوں سے, مان نہیں ایمان رکھنا ہے. مان نہیں ایمان رکھنا ہے. ایمان رکھنا ہے. ایمان رکھنا ہے. نیکسٹ کیا ہے؟ ایمان میں قائم رہو. اور کہتے تھے ضرور ہے کہ ہم بہت مصیبتیں سہ کر, اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, پر سب یہ حوالہ چھوڑ دیں, آگے کوئی دیکھیں جہاں پر کوئی برکت کی بات لکھی ہے. مصیبت چھوڑ دیں اور برکت دے دیں. یہ بائبل کا اصول نہیں ہے. بائبل کا اصول پتہ کیا ہے؟ جب ایوب کے پاس سے سب کچھ چھن گیا, بیٹے چھن گئے, بیٹیاں چھن گئے, مال مویشی کھیت سب کچھ اجڑ گئے, گھر تباہ ہو گئے, اس کی بیوی اس کے پاس آتی ہے, کہتی ہے تو کس خدا کی عبادت کرتا ہے جس نے تیرا یہ حال کر دیا؟ اس کا انکار کر اور مر جا. اوہو, یہ بیوی کہہ رہی ہے بائی دا وے. کبھی اپنے شوہروں کو اس طرح کے تانے نہیں مارنے آپ نے. نیور نیور. وہ آگے سے مرد خدا ہے, وہ کہتا ہے تو نادان عورتوں کسی کہتی ہے, اس کے ہاں سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں. سوالیہ نشان. یہ کمٹمنٹ ہے چرچ کی, یہ کمٹمنٹ ہے مین آف گاڈ کی, ویمن آف گاڈ کی. اس کے ہاں سے سکھ پائیں اور دکھ. میں آپ کو بتاؤں, شاید آپ 15 سال 20 سال 30 سال 40 50 کے ہو گئے ہیں, آپ نے شاید کبھی خدا کی اس طور سے شکر گزاری نہیں کی جو پچھلے سارے برسوں میں خدا آپ کو دیتا رہا, آپ کے ساتھ وفادار رہا. لیکن جیسے ہی کوئی مصیبت آ پڑی, کوئی دکھ آ پڑا, کوئی آزمائش آ گئی, تو چھاتی پیٹنے لگے, ہائے ہائے ربا, ہائے ہائے ربا. یہ کیا ہے؟ خدا کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق, کوئی واسطہ ہے نہیں. آپ نے گزرے برسوں کے لیے اس کی کبھی ستائش نہیں کی, لیکن ایک لمحے کے لیے جو مصیبت آ گئی تو آپ چھاتی پیٹنے لگے. رومیو کے خط میں لکھا ہے, ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے از حد بھاری اور ابدی جلال پیدا کرتی ہے. ہلکی سی مصیبت, دم بھر کی. دم کتنا ہے؟ یہ سانس لیا, یہ دم ہے, یہ ڈیوریشن ہے, یعنی سیکنڈز کی مصیبت از حد بھاری
یعنی اس جلال کا آپ ویٹ نہیں کر سکتے. ابدی جلال یعنی جو جلال کبھی ختم نہیں ہوگا وہ جلال. تو مصیبت تو جلال پیدا کرتی ہے. پریز دا لارڈ. ایتھے کہنا سی پریز دا لارڈ پاسٹر جی. مصیبت تو اور ہم کہتے ہیں ہائے ہائے ربا. پالوس کہہ رہا ہے دم بھر کی ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے از حد بھاری اور نہ ختم ہونے والا جلال. ارے بھائی دکھ سہیں گے تو جلال بھی. تالیاں والا ہی ٹھیک ہے یا مصیبتوں والا بھی لینا ہے؟ ہم خادم کہتے ہیں نا زور دیاں تالیاں مارو تو یسو نو جلال دیو. کہتے ہیں نا ایتے آسان ہے جنہ مرضی تالیاں بجائی جاؤ جلال دے جاؤ. میں اس جلال کے حق میں نہیں ہوں. جلال وہ ہے جب آپ انجیل سنا رہے ہیں آپ کے منہ پہ تھوکا جا رہا ہے, آپ کو تھپڑ پڑ رہے ہیں, آپ کے منہ پہ مکے پڑ رہے ہیں. یہ جلال ہے. یہ جلال ہے. اس جلال کے بارے میں ہم نے چرچ کو نہیں سکھایا. ہم نے سکھایا تالیاں بجا کے جلال دے. وہ تے عرصے تو دیندے آ رہے ہیں اور اس کا آؤٹ کم کوئی نہیں نکلا, اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا ابھی تک. تالیاں 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 جلال جلال جلال. روحیں بچی, نجات کا کام ہوا, بادشاہی قائم ہوئی, اسے وسعت ملی. خدا کی بادشاہی کو وسعت ملی نہیں ملی لیکن خوش ہو گئے ہم. تالیاں بجی ہیں بڑی. مصیبت سہ کر خدا کی مصیبت سہ کر خدا کی بادشاہی. مصیبت سہ کر ایسے نہیں. ایمان کی بات کر رہا ہے اور آگے کہہ رہا ہے ضرور ہے. یہ یقینی ہے, ضروری ہے, آپشنل نہیں ہے. کر لیا تو کر لیا, نہ کیتا تو نہ کیتا. نہیں, ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ امی نے بنائیاں نے تے بنائیاں نے نہیں تے باہروں لے آواں گے. یہ کرنا ضرور ہے. ایسے ہی ہے جیسے مسیح نے کہا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں. مسیح نے تو کبھی جھوٹ نہیں بولا, لیکن جب مسیح یہ کہتے میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں, اس کا مطلب ہے کہ اس بات پہ, اس کلام پہ انتہائی زیادہ زور دے رہا ہوں. اور پولس یہاں کہہ رہا ہے ضرور ہے. کیا ضرور ہے؟ ضرور یہ ہے کہ ہم بہت مصیبتیں سہ کر. اس کا مطلب ہے کہ جو چرچ ہے, جو ایماندار ہیں, ان کے پاس کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے کہ یہاں پر وہ یسوع پر ایمان لائے اور یہ سارا ایریا جو یہ مصیبتوں کا ہے اور یہاں سے وہ رائٹ کو ٹرن لے لیا, آگے سے لیفٹ ہو گئے, آگے سے پھر لیفٹ ہو گئے اور یہاں خدا کی بادشاہی ہے وہ یہاں پر آ گئے. ایسا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے اور نہ یہاں سے آپ جمپ مار کے یہاں پر آ سکتے ہیں. آپ کو اس سیزن میں سے گزرنا ضرور ہے. آپ کو مصیبتوں کے سیزن میں سے گزرنا ضرور ہے. کہ یہ کلام میرے لیے ہے, یہ کلام میرے لیے ہے. اس سیزن کو آپ سکپ نہیں کر سکتے. میں انکاؤنٹر میں بیابانی سفر پڑھاتا ہوں, ولڈرنس. اس میں بتاتا ہوں کہ جس خادم, جس ایماندار, جس دیندار کی زندگی میں بیابانی سفر نہیں آیا وہ کبھی ملک موعودہ میں پہنچ نہیں سکتا ہے. وہ ملک موعودہ میں نہیں, وہ بیابانی سفر میں سے گزر کر پرومسڈ لینڈ ملک موعودہ میں پہنچ سکتا ہے. شارٹ کٹ نہیں ہے. اپنے ساتھ والے سے کہیے آپ سن رہے ہیں, مسیح کی بادشاہی کے لیے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. ضرور ہے کہ ہم مصیبتیں سہ کر خدا کی بادشاہی کے وارث بنے. ضرور ہے, ضرور ہے. اور میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں. پولس رسول ہی کہتے ہیں کہ ہم پر کبھی کوئی ایسی آزمائش نہیں آئی جو ہماری اس سے برداشت سے زیادہ ہو یا باہر ہو.
اس کا مطلب کہ خدا آپ پر جب آزمائشیں لاتا ہے، جب آپ کو آزماتا ہے، جب مصیبتیں پڑتی ہیں، تو کبھی کوئی ایسی مصیبت یا آزمائش نہیں پڑے گی جو آپ کی برداشت سے باہر ہو۔ اگر بڑی مصیبتیں ہیں، اس کا مطلب آپ کی برداشت بڑی ہے۔ لیکن اگر نکیاں مصیبتاں نے نا، یہ مصیبتیں نہیں، اس کا مطلب آپ کے اندر برداشت ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو خدا اس طور پہ ٹیسٹ کر ہی نہیں رہا ہے۔ وڈیاں مصیبتاں، وڈی برداشت۔ ہاللیلویہ۔ بڑی مصیبتیں، بڑی برداشت۔ تو ہم پہ کوئی ایسی مصیبت، کوئی ایسی آزمائش نہیں آئی ہے جو ہماری برداشت سے باہر ہو۔ اس کا مطلب کہ جب آپ پر آزمائشیں آ رہی ہیں، آپ پر مصیبتیں پڑ رہی ہیں، تو خدا کو پتا ہے کہ اس کی کمر میں طاقت کتنی ہے، اس کی ہڈیوں میں زور کتنا ہے، یہ کتنا برداشت کر سکتا ہے۔ اسی طور پہ آپ پر مصیبتیں آئیں گی اور آپ کو آزمایا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے، آزمایا جانا کیوں ضروری ہے؟ ارے بھائی، آزمایا جانا، مصیبت میں ڈالنا یا مصیبت میں پڑنا اس لیے ضروری ہے کہ جب تک آپ مصیبت کی چکی یا بھٹی میں سے نہیں گزریں گے، آپ خالص اور مخلص نہیں ہوں گے۔ آپ خالص نہیں ہوں گے۔ آپ کے اندر وہ کوالٹیز ڈیولپ نہیں ہوں گی جو خدا آپ کی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اب دیکھیے، چند دن پہلے اس کو سنسار کیا گیا نا پالوس کو، اور یہی پھر مشنری دورے پہ ہے، یہی پھر شہروں میں جا رہا ہے اور لوگوں کو مضبوط کر رہا ہے، شاگردوں کو مضبوط کر رہا ہے اور انہیں ایمان کے بارے میں تعلیم دے رہا ہے۔ لیکن اگر یہ خود اس مصیبت سے نہ گزرتا تو پھر اس کے اندر یہ کوالٹی، یہ جرت، یہ دلیری کہاں سے آنی تھی کہ یہ بات کر سکتا، یہ بات کر سکتا۔ سنیے چرچ، آج ایک بہت بڑا بھید آپ کو دینے لگا۔ اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی نا، آپ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ ربا ساڈیاں مصیبتاں تے مکا دے، ربا سانو اس مصیبت چوں تے کڈ لے۔ آپ کبھی نہیں کہیں گے۔ آپ کو مصیبت میں کیوں ڈالا جائے، آپ پر مصیبتیں کیوں ٹوٹیں؟ میں نے اس چیز کو سٹڈی کیا ہے۔ جو سنارے ہوتے ہیں وہ جب سونے کو ریفائن کرتے ہیں، خالص بناتے ہیں، تو وہ سونے کو، وہ جو بھی ان کے پاس سامان ہوتا ہے، وہ کٹوری یا جو بھی، اس میں ڈال کے اسے آگ کی لو پر، آنچ پہ رکھتے ہیں۔ اب جیسے جیسے وہ آگ بڑھتی ہے، سونا پگھلنے لگتا ہے۔ اس کی اپنی صورت، وہ جو ڈلی ہوتی ہے یا اینٹ ہوتی ہے یا جس بھی فارم میں ہوتا ہے، زیور بنا ہوا ہے، وہ پگھل جاتا ہے۔ اور سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے، اس کی اپنی صورت، اپنی شکل ختم ہو جاتی ہے، اور جس پیالے یا جس کٹورے میں ہوتا ہے وہ اس میں ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہوا۔ نمبر 2، اب سنار جو ہے وہ تب تک اس کی آگ کو بند نہیں کرتا ہے جب تک وہ خالص نہیں ہو جاتا اور اس پر سے میل نہیں اتر جاتی، کیونکہ سونے کو کندن بنانے کے لیے، اس کو صاف کرنے کے لیے، ریفائن کرنے کے لیے، یعنی فائن گولڈ بنانے کے لیے اس کو آگ پر جلایا جاتا ہے، اور جتنی میل ہوتی ہے وہ اس کے اوپر آ جاتی ہے اور وہ اوپر سے اس کو اتارتے جاتے ہیں، لیکن آگ نیچے سے بند نہیں ہوتی۔ مصیبت سونے پہ ویسی کی ویسی رہتی ہے، ہاں اس کی جو شکل ہے وہ بدل رہی ہے، وہ پاک ہو رہا ہے، وہ صاف ہو رہا ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ نیچے آگ جل رہی ہے اور وہ مصیبت کی کٹھالی میں ہے۔ سنیے، وہ آگ کب بند کرتا ہے؟ وہ جب ساری میل اتر جاتی ہے، وہ آتا ہے اور اس پیالے کٹورے کے اوپر اپنا منہ رکھتا ہے۔ اگر تو اسے سونے کے اندر اپنی تصویر پوری کی پوری ٹھیک اور واضح نظر آ گئی تو وہ سمجھے گا کہ یہ سونا خالص ترین سونا بن گیا ہے۔ لیکن اب وہ آیا ہے، میل تو اتر گئی، لیکن ابھی بھی تصویر پوری نظر نہیں آ رہی، بلر ہے۔
ابھی تھوڑی سی آگ اور تیز کرے گا، پھر اور جلے گا اور ابلے گا. میل جو کہیں رہ گئی ہے، نیچے بیٹھی ہے، کسی خاص کونے پہ چھپی پڑی ہے، وہ میل بھی اوپر آ جائے گی، اس کو بھی اتارے گا. پھر تھوڑی دیر آگ جلائے گا، پھر آ کر دیکھے گا، کہے گا ہاں اب تصویر زیادہ بہتر ہو گئی ہے. پھر اس آگ کو اور تیز کرے گا کہ اگر کہیں کچھ میل کچھ گند رہ گیا ہے تو وہ بھی اس میں سے نکل آئے. اور پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ بالکل فائن ہو جاتا ہے، کلیئر ہو جاتا ہے. پھر جب وہ اپنی صورت اس میں دیکھتا ہے تو اسے اپنی صورت شیشے کی مانند کلیئر واضح نظر آتی ہے. پھر سونار کہتا ہے اب یہ سونا خالص سونا ہو گیا ہے. آگ بند ہو جاتی ہے اور اسے جس بھی شکل، جس بھی صورت میں وہ ڈھالنا چاہتا ہے وہ ڈھل جاتا ہے. ہیلیلویا. چرچ، آپ کی اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. ہمیں خدا مصیبت میں اس لیے ڈالتا ہے، ہم پر مصیبتیں اس لیے پڑتی ہیں کہ جو کچھ ہمارے اندر ہے وہ نکل جائے، جو نافرمانی ہمارے اندر ہے وہ چلی جائے، جو خدا کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ ٹھیک نہیں ہے، جو دوری ہے وہ ہمارے اندر سے چلی جائے. ہمارے اندر جو نافرمانی ہے، جو کم تقاضی ہے وہ ہمارے اندر سے چلی جائے اور ہمارے اندر خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو اپنی تصویر نظر آنا شروع ہو جائے، تاکہ وہ باپ سے کہہ سکے اے باپ اس پر مصیبتیں پڑی ہیں، یہ ایماندار بیٹا، یہ ایماندار بیٹی، یہ بہت ستایا گیا ہے، اسے بہت دکھ ملے ہیں، لیکن ان سارے دکھوں نے اس کے اندر میری شبیہ پیدا کر دی ہے. اب مجھے اس کے اندر شوکت صدیق نہیں، اب مجھے اس کے اندر اپنا آپ نظر آتا ہے. اب یہ خالص ہو گیا ہے، اب یہ صرف سونا نہیں رہا، اب یہ کندن بن گیا ہے. اب یہ صرف ایک ایماندار نہیں رہا، یہ ایک مضبوط ایماندار بن گیا ہے. اس کا ایمان قائم رہا ہے، اس نے ایمان کو نہیں چھوڑا ہے. اس پر مصیبتیں تو آئی ہیں لیکن یہ رفاقت سے پیچھے نہیں ہٹا ہے. اس کی مرضی کے خلاف باتیں ہوئی ہیں، اس کی طبیعت کے خلاف باتیں ہوئی ہیں، لیکن اس نے اپنے مقام کو نہیں چھوڑا ہے. یہ اس بھٹی میں پڑا رہا ہے، جلتا رہا ہے، اور ایک وقت آیا ہے اب برنی کے اندر، اب شاہد کے اندر شاہد اور برنی نہیں، اب ان کے اندر یسوع مسیح نظر آ رہا ہے. اور یہی خدا کا بیٹا ہم سب میں دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ ہم میں نظر آئے. پالوس یہ کہتا ہے اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. مسیح زندہ ہے. لیکن مسیح زندہ کیسے ہوا ہے؟ سنیے، پالوس کا ایک ایک عضو وہاں مر رہا تھا، مر گیا تھا جب اسے سنسار کر رہے تھے. پالوس کیوں نہ کہے کہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، کیونکہ وہ مسیح میں مر چکا ہے. وہ مر چکا ہے، وہ مر چکا ہے. وہ کیوں نہ کہے ہمیں بہت مصیبتیں اٹھا کر خدا کی بادشاہی میں داخل کیوں نہ کہے. کیوں؟ کیونکہ وہ بھٹی میں تپایا گیا ہے، اس کے اوپر سے میل اتر گئی ہے. اس کو جب دیکھتے ہیں تو یسوع نظر آتا ہے، جب اس پر نگاہ کرتے ہیں تو خدا کا بیٹا اس کے امیج میں سے نظر آتا ہے. جب اس پر نگاہ کرتے ہیں ہمیں خدا کی شبیہ نظر آتی ہے. وہ کیوں نہ کہے کہ میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. مصیبتیں اٹھا کر ایسے نہیں. آپ میں سے کتنے کہتے ہیں آج کا کلام میرے لیے ہے؟ مصیبت اٹھانے کے لیے تیار ہیں؟ شوکت صدیق کے لیے نہیں، یسوع مسیح کے لیے، خدا کی بادشاہی کے لیے. ہیلیلویا، ہیلیلویا. ہماری دم بھر کی ہلکی سی مصیبت ہمارے لیے از حد بھاری اور ابدی جلال پیدا کرتی ہے. زبور 119 میں کیا لکھا ہے؟ اچھا ہوا. ہو ہاں، یہ نہیں لکھا اچھا ہوا کہ میں نے برکت پائی. یہ نہیں لکھا
یہ لکھا ہے اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی. اوئے ہوئے ہوئے. پورا کلام سننا چاہتے ہو یا صرف اپنی برکت دیا اچھی اچھی گلاں کڈنا چاہتے ہو وچوں؟ God bless you, God bless you, God bless you. Oh, hallelujah, praise the Lord. اچھا ہوا. کبھی کو کہہ سکتا ہے اچھا ہوا میرا ایکسیڈنٹ ہوا؟ کبھی کو کہہ سکتا ہے اچھا ہوا کہ میری کمیٹی ٹوٹ گئی؟ اچھا ہوا کہ مجھے گاڑی نہیں ملی؟ کبھی کو کہہ سکتا ہے؟ لیکن کلام یہ کہہ رہا اچھا ہوا کہ میں نے تاکہ تیرے آئین. اسی زبور میں 119 میں لکھا ہے مصیبت اٹھانے سے پہلے میں گمراہ تھا. اوہو. گمراہ کا مطلب ہوتا ہے جس کی راہ گم جائے، جس کو پتا نہ ہو کدھر جانا ہے، سجے جانا ہے، کوئی پتہ ہی نہیں اس کو میری راہ کون سی ہے. مصیبت اٹھانے سے پہلے میں گمراہ تھا، لیکن لیکن کیا؟ مصیبت اٹھانے سے پہلے میں گمراہ تھا، پر اب تیرے آئین کو مانتا ہوں. ہون دسو، مصیبتوں کو سکپ کرنا ہے، بائی پاس کرنا ہے، یا مصیبتوں کے بیچ میں سے گزرنا ہے؟ مصیبتوں کے بیچ میں سے گزرنا ہے. یہ جتنے نوجوان نسل ہے، ایک ٹائم تھا جب ہم بھی وہ کمپیوٹرز پہ گیم کھیلا کرتے تھے، اب تو سب کچھ موبائلز پہ آ گیا ہے. تو اس وقت ایک جو سب سے مشکل گیم تھی وہ پرنس آف پرشیا تھی. وہ یاد ہے کسی کو؟ یاد ہے برنی پیچھے بھی یاد ہے. جب یہ گیم آئی تھی نا، بڑے ہی پیسے کمائے تھے ہماری کمپنی نے، بڑے ہی پیسے کمائے تھے. جو اس کا مینول تھا وہ ہزاروں روپے میں بیچتے ہوتے تھے. لیکن اس گیم کے لوگ دیوانے کیوں تھے؟ یہ گیم مشکل بہت تھی. ٹریکس سارے پتا تھے، یہاں سے جانا یہاں، لیکن لڑائیاں بہت تھی بیچ میں. وہ مار دیتے تھے، آپ پرنس مر جاتا تھا، وہ پھر زیرو سے شروع ہوتے تھے، پھر آتے تھے. اور کئی ایسے دیوانے تھے جو ساری رات ایک لیول کو پورا کرتے تھے، لڑتے تھے، فائٹ کرتے تھے، مصیبتوں میں سے گزرتے تھے. لیکن پتہ ہے جب وہ آفس آتے تھے ہمارے، کہتے تھے سر جی کوئی کوڈ شوڈ چاہیے ہوئے تو بتانا. سارے کوڈ ہمیں پتہ چل گئے ہیں، وہاں پر کیا ہے، وہاں پر کیا ہے، وہاں پر کیا ہے، وہاں پر کیا ہے. کوئی رستہ کسی کو مسئلہ ہو تو یہ میرا نمبر ہے، ہم سے پوچھ لینا. پرنس آف پرشیا کے ماسٹر ہو گئے تھے لوگ. کیسے؟ لڑ کے، کھیل کے، گھر بیٹھ کے نہیں. میں آپ کو بتاؤں، آپ خدا کی بادشاہی میں بہت بڑا مقام حاصل کر لیں گے، لیکن چرچ چ بہ کے نہیں. مصیبت چرچ کے اندر تو نہیں ہے، مصیبت تو چرچ سے باہر ہے، آزمائش تو چرچ سے باہر ہے، دکھ تو چرچ سے باہر ہیں. گالی گلوچ وہاں ہے، تھوکا جانا وہاں ہے، مکے وہاں پڑیں گے، ٹھڈے وہاں پڑیں گے. چرچ میں تو آپ کو عزت ملتی ہے، عزت سے بیٹھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں. لیکن آزمائشیں کہاں ہیں؟ آزمائشیں کہاں ہیں؟ مصیبتیں کہاں ہیں؟ دکھ کہاں ہیں؟ چرچ، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ایک وقت ایسا آئے گا جب آپ ان ساری مصیبتوں میں سے گزر جائیں گے اور آپ کسی نئے ایماندار بھائی، کسی ایماندار بہن کے ساتھ بیٹھے ہوں گے اور آپ انہیں بتا رہے ہوں گے بھائی بہن میرے 23 سال جو ہے نا وہ مصیبت میں گزرے ہیں، میرے 12 سال مصیبت میں گزرے ہیں، لیکن میں نے ایمان کو نہیں چھوڑا. سب سے پہلی نصیحت یہ کروں گا، ایمان کو نہ چھوڑنا، ایمان میں قائم رہنا. کہتے ہیں اچھا، اور اپنے دل کو مضبوط رکھنا. خداوند تیرا خدا تیرے ساتھ ہوگا. میں نے اس کو کام کرتے دیکھا ہے، وہ تیری زندگی میں بھی کام کرے گا، تجھے بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا. اچھا بھائی، اور یہ کہ خداوند ہمارا خدا ہر ایک مصیبت میں ہمارے ساتھ ہے. بھائی آپ سچ کہہ رہے ہو؟ کہیں گے ہاں. یہ 20 سال پہلے کا میرا اکاؤنٹ دیکھو اور آج کا میرا اکاؤنٹ دیکھو. 20 سال پہلے کی میری حالت دیکھو اور آج میری حالت دیکھو. میں 20 سال پہلے کیا تھا اور 10 سال بعد اور اگلے 10 سالوں کے بعد میں کیا ہوں. یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ یہ سب کچھ مصیبت میں پڑنے اور مصیبتوں میں سے گزرنے سے ہوا ہے. گزرنے سے ہوا ہے.
ہاللیلویا. ضرور ہے. سب کہیے ضرور ہے. کہ یہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے لیکن ضرور ہے. کیا ضرور ہے؟ ہم مصیبتیں سہ کر، بہت مصیبتیں سہ کر خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں، خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں. چرچ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ یسوع مسیح پر ایمان لے آئے ہیں، خدا کے بیٹے پر ایمان لے آئے ہیں، یقین جانیے آپ نے شریر کو، اس جہان کے سردار کو اپنا دشمن بنا لیا ہے، اور اب وہ آپ کو آرام سے نہیں بیٹھنے دے گا. وہ تب پیچھے ہٹے گا جب آپ پورے ایمان کے ساتھ، اختیار کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور اسے ڈانٹیں گے، جھڑکیں گے یسوع مسیح کے نام سے. تو وہ آپ کے مقام، آپ کی جگہ کو، اس پریمیسز کو چھوڑ دے گا. اگر آپ نے یسوع نام کی قدرت کا استعمال نہ کیا، شریر آپ کو اوپر سے پٹخے گا، نیچے پھینکے گا، اور شریر آپ کا پورا پورا تماشا بنائے گا. اس سے پیشتر کہ شریر آپ کا ایمان ڈاماڈول کرے، ایمان میں کھڑے ہو جائیں، خدا باپ سے مدد مانگیں، دعا اور کلام کا سہارا لیں، روزے میں ٹھہر جائیں، اور اپنی سچویشنز کو، اپنی مصیبتوں کو ڈیل کیجئے. ان میں سے نکلنے کی کوشش نہیں، ان میں پڑے رہنے اور ان میں سے گزرنے کی کوشش کیجئے. یقین جانیے آپ کا انجام خدا کی بادشاہی اور خدا کا جلال ہوگا. آمین. آئیے سب اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں. ہاللیلویا. تھینک یو جیسس. اپنی بائبلز کو سائیڈ پہ رکھ دیجئے. آئیے دعا کرنا شروع کریں. جو کلام آپ نے سنا ہے، جو کلام آپ نے سنا ہے، ضرور ہے، ضرور ہے. ہم مصیبتیں سہ کر، مصیبتوں سے نکل کر نہیں، مصیبتیں سہ کر خدا کا جلال دیکھیں، اس کی بادشاہی میں داخل ہوں. سب آنکھیں بند ہو جائیں، سب سر جھک جائیں. آئیے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی جانب اٹھائیے، اور جو کلام آپ نے سنا ہے اس کے مطابق دعا کرنا شروع کیجئے. جیسے بھی خدا کا روح آپ کو اکسائے، تحریک دے، آپ دعا کرنا شروع کریں. ہاللیلویا. ربا 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 شاندرلے. پیچھے تک سب کھڑے ہو جائیں. آئیں اپنا منہ کھولیں اور دعا کرنا شروع کریں. میں مصیبت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. ہم آگے بڑھیں گے خدا. ہم انجیل سنائیں گے. ہم تیری بادشاہی کو وسعت دیں گے. ہم کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے. ہم کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے. اے خدا، پاکستانی چرچ کے اندر یہ زور، یہ طاقت، یہ بیداری آ جائے، یہ قوت آ جائے خدا، یسوع مسیح کے نام سے. سب کے سب دعا کیجئے. کہیے خداوند میں اظہار ثانی میں سے گزروں گا، میں دکھوں اور مصیبتوں میں سے گزروں گا، لیکن میں خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گا. میں کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. ہاں خدا، ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم خدا کی بادشاہی کے وارث بننا چاہتے ہیں. ہم دکھوں اور مصیبتوں میں سے گزرنا چاہتے ہیں. ہر ایک کی آواز بلند ہو. ہر ایک دعا کیجئے. اپنا منہ کھولیے اور دعا کیجئے. کہ یہ خدا میرا ایمان مضبوط رہے، میں ایمان میں قائم رہوں، میرا دل مضبوط رہے. خدا، میں کبھی پیچھے نہ ہٹوں، بلکہ خدا میں اور بہت سے ایماندار بیٹوں اور بیٹیوں کو مضبوط کرنے والا ہو، مضبوط کرنے والی ہو. اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی جانب اٹھائیے اور دعا کرنا شروع کیجئے. دعا کرنا شروع کیجئے. دعا کرنا شروع کیجئے. دعا کرنا شروع کیجئے. جو بھی دعا آپ کے منہ میں آ رہی ہے، کلام کے مطابق بولیے 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 بولیے. اپنا منہ کھولیے تاکہ آپ دعا کر سکیں. اپنا منہ کھولیے تاکہ آپ دعا کر سکیں. اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی. اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی. اچھا ہوا کہ میں مصیبت میں سے گزرا. اچھا ہوا پر دکھا پڑے. اچھا ہوا کہ میں آزمایا گیا.
वसीला से जिंदगियों को छुआ है। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तू शुक्रगुजार है तेरे जिंदा कलाम के लिए, तेरे भूखी बातों के लिए। कलीसिया शुक्रगुजारी कीजिए, उसने की जिंदगी में उसके कलाम ने आज खुद छुआ है, उसका कलाम आज हमारी जिंदगी में जड़ पकड़े, कि ये कलाम हमारी जिंदगियों में जड़ पकड़ेगा। हम कभी भी तेरे कलाम से ना दाएं मुड़ेंगे ना बाएं मुड़ेंगे, हमारा फोकस तेरा कलाम रहेगा। ये इस कलाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा बाप इस कलीसिया पर हकीकी बेदारी को मांगते हैं, और आज के इस कलाम के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तेरे खादम के लिए जिसके वसीला से तूने कलाम किया है, हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदा बाप ये तेरे रूह के बगैर मुमकिन नहीं था। तूने अपने रूह कुदस को नाजिल किया और अपने खादम के वसीला से अपने लोगों से बात की। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, और इसका सारा जलाल हम खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस को देते हैं। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन।